یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صرف محض دعویٰ کی ہے. مسجد توحید میں آتے ہیں, یہاں پہ پرچی کٹتی ہے, ہمارے یہ امیر ہیں, امیر بھی گواہی دیتے ہیں جی یہ ہمارے ساتھی. صرف اکیلا دعویٰ کام آ رہا ہوتا تو کبھی بھی اللہ یہ نہ کہتا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایمان کے دعوے داروں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پتہ چلا کہ ایمان خالی دعوے کے ساتھ نہیں, ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد پیچھے ذمہ داریاں ہیں. اس کے حقوق کو ہم نے ادا نہ کیا تو یہ سبب بنے گا جہنم میں داخلے کا, ایمان والے کے جہنم میں داخلے کا سبب بنے گا. فرمایا وقودھا الناس والحجارہ, وہ جگہ ایسی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا, نہیں سمجھ آیا, نہیں آیا نا. یہ جب سامنے آئے گا یہ منظر فوراً سمجھ آ جائے گا, فوراً سمجھ آئے گا. ہمیں تو رحم آتا ہے نا, چھوٹا بچہ ہے, معصوم سی بچی ہے, ابھی چھوٹی عمر ہے, آہستہ آہستہ سیکھ جائے گا. ابھی تو ان کی عمر ہے نا شرارتیں کرنے کی. شرارتیں کیا ہیں؟ داڑھی کٹواتے ہیں. چھوٹے بچے ہیں, اتنے چھوٹے ہیں, داڑیاں ان کی آ گئی ہیں, یہ ابھی بچے ہیں. داڑھی کٹواتے ہیں, سر کی کٹنگ غیر شرعی کروا رہے ہیں, اور گانے سننا ان کا معمول ہے, اور گرل فرینڈ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. یہی ہو رہا ہے نا, یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اور یہ بات ایک باپ سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی, ماں سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی. وہ سمجھ رہی ہے اس کی نبض کو, وہ جانتی ہے لیکن خاموش رہتی ہے, لیکن اس پہ چپ رہتی ہے. بولے گی تو پتہ ہے اس کو گھر کا ماحول یہ بچی خراب کر دے گی, ایک دم سے گھر کے اندر فساد ہوگا, فتنہ ہو جائے گا ایک دم سے. تو لہذا خاموش ہو جاؤ, آہستہ آہستہ سمجھاؤ, آہستہ آہستہ بتاؤ. بغاوت کے اوپر اتر آئے گی. حالانکہ فرمایا کلکم راع ومسئول عن رعیتہ والامام راع ومسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ. فرمایا ایک مرد اپنے گھر والوں کا نگران ہے, اور ومسئول عن رعیتہ, اس سے سوال ہونے والا ہے اس کے گھر کی بابت.